50 سال قبل کینسر ایک لا علاج بیماری تھی۔ یہ جان لیوا بیماری امیر غریب کا فرق کیے بغیر کسی کے دروازے پر بھی دستک دے دیتی تھی۔ 1970 کی دہائی میں چائنا کے صدر شدید بیمار ہو گئے۔ مختلف ٹیسٹ کے مراحل سے گزرنے کے بعد آخرکار ڈاکٹروں نے کہا، جناب صدر صاحب آپ کو تو کینسر ہے۔ پہلے تو جناب صدر صاحب کافی پریشان ہوئے۔ آخرکار ملک کے سب سے قابل ڈاکٹر کو علاج کے لیے بلایا گیا۔ کافی دیر تک رپورٹ دیکھنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ایک کاغذ پر بہت ساری دوائیاں لکھ کر کاغذ صدر صاحب کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ حیران پریشان صدر صاحب کبھی ڈاکٹر کو دیکھتے اور کبھی ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ کو۔ آخر کافی دیر کی خاموشی کے بعد صدر صاحب نے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کینسر ہوتا کیوں ہے؟ 1970 کا زمانہ تھا اور کینسر کے بارے میں معلومات نہ ہونے کی بنا پر ڈاکٹر صدر صاحب کو مطمئن نہ کر سکا۔ صدر صاحب موت کے دروازے پہ کھڑے تھے اور موت کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ مرنے سے پہلے صدر صاحب ایک ایسا کمال کر گئے جس پر ہم تمام انسان جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ صدر صاحب نے چائنا کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، آکسفورڈ یونیورسٹی اور امریکہ کی کارنل یونیورسٹی کو کینسر کی وجوہات معلوم کرنے اور کینسر کا طریقہ علاج ڈھونڈنے پر لگا دیا۔ 25 سال بعد اس تحقیق کو 2005 میں کتابی شکل میں امریکہ سے شائع کیا اور یہ کتاب نیشنل بیسٹ سیلر رہی۔ اس کتاب کا نام دا چائنا اسٹڈی رکھا گیا۔ چائنا اسٹڈی کے سائنسدانوں نے سب سے پہلے دنیا میں ایسے علاقے معلوم کیے جہاں کے لوگ 100 سال سے زیادہ زندہ رہتے ہیں اور بہت کم بیمار ہوتے ہیں۔ وادی ہنزا بھی انہی علاقوں میں شامل ہے جہاں کے لوگ بیمار ہوئے بغیر 100 سال سے زیادہ زندہ رہتے ہیں۔ چائنا اسٹڈی کے لوگوں نے ہنزا کے لوگوں کے کھانے کے انداز معلوم کرنے کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ بیمار ہونے والے علاقے معلوم کیے جہاں کے سب لوگ کسی نہ کسی بڑی بیماری کا شکار رہتے ہیں۔ ان میں ایک جگہ امریکہ میں بھی ہے جہاں پیما انڈین لوگ رہتے ہیں، جہاں ہر کوئی کینسر، دل، شوگر، بی پی، گردوں اور جوڑوں کے درد کا مریض ہے۔ چائنا اسٹڈی کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور ان لوگوں کو اس خوراک پر لگا دیا جو ہنزا کے لوگ کھاتے ہیں اور ان کی پرانی خوراک بالکل بند کر دی۔ 6 ماہ بعد ہی اس خوراک کو کھانے سے ان کی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں اور وہ بالکل صحت مند ہو گئے۔ ہنزا کے لوگ ایسا کیا کھاتے ہیں جس کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتے؟ وہ صرف خدا کی بنائی ہوئی قدرتی خوراک، فروٹ، کچی سبزیاں اور میوے کھاتے ہیں، اور جو خوراک فیکٹریوں سے گزر کر آتی ہے یعنی پروسیس شدہ ہوتی ہے، ایسی خوراک بالکل نہیں کھاتے۔ امریکہ کے سابق اور مشہور صدر بل کلنٹن کے 2004 میں دل کے 4 بائی پاس آپریشن ہوئے۔ 2005 میں پھیپھڑوں کا آپریشن اور 2010 میں 2 بار دل میں سٹنٹ رکھے گئے۔ بل کلنٹن مرنے کے قریب اور لا علاج مریض بن گئے۔ وائٹ ہاؤس کے ڈاکٹروں نے آخری حربے کے طور پر صدر صاحب کو چائنا اسٹڈی والی خوراک پر لگا دیا۔ صرف 5 مہینے میں ہی صدر صاحب بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اس خوراک کے کرشماتی اثرات دیکھ کر صدر صاحب نے بل کلنٹن فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ بل کلنٹن فاؤنڈیشن کا مقصد امریکہ کے ہر اسکول میں جا کر بچوں کو صحت مند زندگی گزارنے کے راز، جس میں فروٹ، کچی سبزیاں اور میوے کھانا اور فیکٹریوں سے گزری ہوئی یعنی پروسیس شدہ خوراک سے بالکل پرہیز کروانا شامل ہے۔ انڈیا کے ایک ڈاکٹر جن کا نام بسوا روپ ہے، انہوں نے چائنا اسٹڈی کی خوراک پر عمل کروا کر تقریباً 20,000 مریضوں کو انسولین سے نجات دلوائی۔ ڈاکٹر بسوا روپ کو ان کی خدمات کے سلسلے میں ہیلتھ کا آسکر ایوارڈ دیا گیا۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ پس انسان کو چاہیے کہ اپنی خوراک کی طرف دیکھے۔ بے شک ہم نے خوب زور سے پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کر چیر ڈالا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور سبزیاں اور زیتون اور کھجور اور گنے گنے باغات اور طرح طرح کے پھل میوے اور چارہ خود تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے۔ قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ میں انسان کی خوراک کے سلسلے میں اناج کے بعد 3 چیزوں پر زور دیا گیا ہے: فروٹ، کچی سبزیاں اور میوے۔